السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت 15 to 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی یأتین الفاحشہ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لے لو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو اسلام میں ابتدائی جو دور تھا اس میں یہ حکم تھا کہ جب کوئی عورت بدکاری کرے اور عادلانہ گواہی سے اس کی بدکاری ثابت ہو جائے تو اسے گھر میں ہی قید کر دیا جائے اور موت تک وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جو حکم نازل فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 2، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کا حکم منسوخ فرما دیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں واللاتین یاتین الفاحشہ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے۔ تو الفاحشہ یہاں سے مراد، دراصل الفاحشہ جو یہاں پر الفاظ ہے تو اس سے مراد زنا ہے۔ فاحشہ اس سے مراد یہاں پر زنا ہے۔ فاحشہ فا شین سے ہے اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر خاص کر کے اس سے مراد زنا ہے اور شوہر سے خیانت ہے۔ اور فاحشہ سے مراد کھلی ہوئی برائی ہوتی ہے، ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پہ پڑے، دوسروں کو بھی نقصان ہو، ایسی برائی جس کا برا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو، جسے شریعت نے بھی برا کہا ہو، جسے عقل انسانی اور معاشرہ بھی برا سمجھتا ہے۔ یہاں اشارہ ان عورتوں کی طرف ہے جو زنا کرتی ہیں۔ تو اسلام کے جو شروع زمانے میں یہ حکم تھا کہ جب اس طرح سے عورتوں سے زنا ہو جائے، فاحشہ ہو جائے، تو پھر ان کے لیے یہ ابتدائی حکم تھا کہ ان کو گھروں میں اپنے کمروں میں قید کر دیا جائے اور مرنے کے ٹائم تک کہ ان کو ان گھروں میں قید کرا جائے۔ تو یہ ایک عارضی طور پر حکم تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں یہ حکم نازل فرما دیا، تو اس کے بعد اب یہ حکم کیا ہے، یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس آیت میں منکوحہ عورتیں اگر ارتکاب زنا سے متعلق ان کو 3 احکامات دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے کم سے کم 4 گواہ ہونا ضروری ہے، اور جو گواہ ہوں گے وہ کیا ہے، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، قابل اعتماد ہو، مسلمان ہو اور آزاد ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چاروں مرد گواہ جو ہیں ہونے چاہیے، یہ مرد ہوں گے، عورتوں کی گواہی اس جرم کے معتبر نہیں ہے۔ تیسری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان گواہوں کی گواہی سے ان کا زنا کرنا ثابت ہو جائے تو فی الحال ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں قید رکھا جائے اس کی موت تک کی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن نے کہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ متعین کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری پر جو قید کی سزا ابھی وقتی طور پر ہے، ٹیمپریری مقرر کی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مستقل سزا مقرر کر دے تو یہ حکم منسوخ ہو جائے گا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اس کے لیے راستہ نکال دیا کہ جو کنوارے مرد اور عورت ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے اور جلاوطنی ہے، اور پھر جو شادی شدہ جو مرد عورت ہیں وہ زنا کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے 100 کوڑے، اور پھر ان کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ تو یہ حکم ناسخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے۔ اور علی رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی مسجد میں ایک شخص تقریر یا خطبہ دے رہے تھے، وہ شخص تو علی رضی تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی ان آیات کا علم ہے کہ جو ناسخ ہے اور منسوخ کہلاتی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ تو علی رضی تعالیٰ عنہ نے اسے ممبر سے نیچے اتار دیا اور فرمایا کہ جو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں رکھتا ہو تو وہ درس اور تدریس کا کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے نا کہ کون سی آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور اب پھر ان کا حکم کیا ہے، اب منسوخ ہو گیا ہے تو اس کے بعد کون سی دوسری آیتیں اب نازل ہوئیں جس میں کوئی اور حکم بتایا گیا ہے۔ اس آیت کا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے منسوخ ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ اس بات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ زنا کو پروو کرنے کے لیے 4 مردوں کو اپنی آنکھوں سے وہ جو ایسی حالت میں دیکھنا ضروری ہے، پھر ان کی گواہی بھی ضروری۔ وہ جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی نا، اسی طرح اس کے اس بات کے لیے بھی گواہی کی بھی کڑی شرط عائد کر دی گئی، یعنی 4 مسلمان مرد اور پھر وہ عینی گواہ، یعنی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسی حالت میں وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہو، زنا وغیرہ ہوتے دیکھا، اس کے بغیر شرعی سزا کا اس بات ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یا تو تم دوڑ کر جاؤ اور 3 گواہ اور لاؤ اور ان تینوں کو بھی وہی دکھاؤ جو خود تم نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور اگر تم کو 3 لوگ نہیں ملتے ہیں تو تم اکیلے ہی اس بات کے گواہ ہو، تو تم پھر کیا کرو؟ تو تم خاموشی اختیار کر لو، خاموشی اختیار کر لو، خاموش ہو کر کنارے بیٹھ جاؤ، کیونکہ نا برائی کا اظہار یا برائی کی تشکیل یا اس طرح کی جو بری بات کو پھیلانا یہ بھی ایک گناہ میں آ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کامن سی بات ہے نا، اسے کوئی انسان جو ہے نا بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا ہے، اور کسی پر بھی الزام انسان ایسے ہی لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے کہ ہاں فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ کیا ہے، افیئر ہے، یا فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ اس کا کچھ کنیکشن ہے، یا فلاں لڑکی یا فلاں لڑکے کے ساتھ کچھ چکر چل رہا ہے نا، اس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں، اور معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح سے لوگ دوسروں پہ الزام یا تہمت لگاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا یہ جرم اور گناہ ہے، کسی پر بھی اس طرح سے کوئی بھی ہمیں الزام یا اس طرح سے جو باتیں ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن تم اکیلے ہو تو تم اس بات کو کیا ہے کسی سے مت کہو، خاموش رہو، اگر 3 تمہارے پاس اور گواہ نہیں ہے۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیا، یعنی شادی شدہ کے لیے رجم اور کنوارے کے لیے کوڑوں کی سزا ہے جب وہ زنا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، وہ یہ ہے کہ کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں اور اس کے لیے جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے ہیں اور رجم کی سزا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 4414۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16، اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کرے تو ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لے تو اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम, और तुम में से जो भी दो इफरात बदकारी करें। तो वल्लज़ानी अक्सर मुफस्सिरीन इसके बारे में कहते हैं कि वल्लज़ानी से मुराद दरअसल क्या है कि इससे मुराद औरत औरत के साथ जिनसी ख्वाहिश पूरी करे, मर्द मर्द के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करे, यानी लेस्बियन। तो इस्लाम इस दरअसल ये इस्लाम में बिल्कुल ही नाजायज़ है। वल्लज़ानी या तिया नेहा का जो इससे मुराद दरअसल वो लोग हैं जो गैर फितरी तरीके पर शहवत पूरी करते हैं, यानी मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करता है और औरत औरत से, या मर्द औरत से गैर फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। तो कई मुफस्सिरीन इसके बारे में यही बताते हैं कि वल्लज़ानी या तिया नेहा इससे मुराद यही है कि गैर फितरी तरीके से जो मर्द मर्द या मर्द औरत या औरत औरत के साथ इस तरीके से ये ख्वाहिश पूरी करें, ये इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज़ को हराम फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से 7 किस्म के लोगों पर 7 आसमानों के ऊपर से लानत भेजी है, और उन 7 में से एक पर 3-3 दफ़ा लानत भेजी है और बाकी पर एक दफ़ा। फरमाया, मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है। मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है। मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है, यानी मर्द या औरत मर्द या औरत के साथ गैर फितरी तरीके से अपनी हवस पूरी करता है, ठीक है? तो मर्द मर्द के साथ या औरत औरत के साथ या मर्द औरत के साथ गैर फितरी तरीके से हवस पूरी करता है, तो ये ऐसा शख्स क्या है? मलऊन है। एक और हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 आदमी सुबह के वक़्त अल्लाह जल्ले शानो के ग़ज़ब में होते हैं और शाम को भी अल्लाह जल्ले शानो के उनसे नाराज़ होते हैं। मैंने पूछा कि वो कौन लोग हैं? आपने फरमाया कि वो मर्द जो अपनी औरतों की तरह बनते हैं, वो मर्द जो औरतों की तरह बनते हैं और औरतें जो मर्दों की तरह बनती, यानी कि जो मतलब कि लिबास पहनावा इख्तियार करते हैं ना, और वो शख्स जो चौपायों की तरह है, जो चौपायों के साथ गैर फितरी हरकत करता है, और वो मर्द जो मर्द से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करता है, ठीक है? तो ऐसा ये इसमें 3 लोगों के किरदार के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि पहला वो शख्स जो अगर मर्द है वो औरतों का तरीका इख्तियार करता है, अगर औरत है वो मर्दों के जो तरीके इख्तियार करती है, लिबास या ज़ेवर वग़ैरह। और फिर ऐसा शख्स जो जानवरों के साथ क्या करता है? अपनी शहवानी यानी ख्वाहिश पूरी करता है। फिर तीसरा वो शख्स है जो मर्द मर्द के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरी करता है। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको तुम कौम लूत की तरह गैर फितरी हरकत करता हुआ देखो तो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों को मार डालो। ये तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर है 1456। से क्या पता चलता है कि ये जो अमल जो कौम लूत है या गैर फितरी हरकत है, तो ये क्या है? बहुत ही बड़ा जो मलऊन जो अमल है, इससे क्या है? बहुत ज़्यादा इंसान को अलर्ट रहना चाहिए। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हान तआला उस मर्द की तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखते जो मर्द या औरत के साथ गैर फितरी फ़ेल करे। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला हक़ बयान करने में शर्म नहीं करते हैं। ये अल्फ़ाज़ आपने 3 मर्तबा इरशाद फरमाए, औरतों के पास गैर फितरी तरीक़े से मत आया करो। फ़आज़ूहुमा, उन दोनों को सज़ा दो। तो सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अज़ियत यूँ दी जाएगी कि उनको क्या सख्त भला बुरा कहा जाएगा और उनको ज़लील किया जाएगा, यानी कि उनको जिस्मानी भी तकलीफ़ दी जाएगी और उनको ज़हनी भी परेशानी दी जाएगी।
فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کر لو، ان کو معاف کر دو، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اصلاح کی طرف اگر وہ گامزن ہو جائے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے کیا ہے، درگزر کرو، ان کو جانے دو۔ اور پھر کیوں جانے دیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے حد بخشنے والا ہے، قبول توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نا پہلے برا تھا لیکن اس نے کیا ہے، اب توبہ کر لی، اب وہ شخص نماز کے لیے جا رہا ہے اور وہ نیک ہو گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں نا، ہاں لو بھائی، دیکھو بھائی، ابھی جو ہے کیا ہے، بہت نیک بن گئے ہیں، پارسا بن گئے ہیں، اور ان کا پاسٹ دیکھو کیسا تھا۔ ہم اور پھر کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ، یہاں تک کہ تانے کہہ دیتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے نا۔ دیکھیے کتنی غلط بات ہے، اگر اللہ نے معاف فرما دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں تانے دینے والے لوگوں کو؟ اب اس کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اللہ بہتر جانے نا۔ اس نے اپنی، اگر کسی شخص نے اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اللہ سے معافیاں مانگ لی، فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو اصلاح کر لیں، تو پھر کیا، ان سے اعراض کر لو اور ان کو جانے دو۔ اور کیونکہ نا اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تم ہوتے کون ہو لوگوں کو تانے دینے والے، ٹونٹ کرنے والے، ان کے پاسٹ کے بارے میں، ان کے بار بار ان کے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے والے؟ ہم اب جوانی میں کسی نے کوئی غلط کام کر بیٹھا، یا اس نے پھر اب اس میں توبہ کر لی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں لو، ان کی جوانی دیوانی تھی یا رنگین جوانی تھی، ان کی قصے تو سنو، ان کی کہانیاں تو سنو، ان کے یہ ویڈیوز تو دیکھو، ان کے یہ فوٹوز تو دیکھو، اب یہ کیسے تھے، پہلے کیسے تھے نا۔ یہ اس طریقے سے لوگوں کی جو چیزیں ہیں یا فوٹوگرافس ہیں یا ویڈیوز اس طرح سے بالکل ہی وائرل کرنا بالکل ہی غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب معاف کر دیا، جو شخص نے کوئی غلط کام کیا اور اللہ نے معاف فرما دیا، تو اس کو ہم اور آپ یا کوئی بھی شخص ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے بیچ میں دکھانا، یہ بالکل ہی بات صحیح نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے اس سے بالکل ہی اپنے آپ کو بچائے، اپنا معاملہ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے، ہم نے جو کام کیے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارا معاملہ بالکل ہی الٹ ہو، ہم جس کو سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے عمل کے اوپر، دوسروں کی زندگیوں کے اوپر ہمیں اپنا نظر رکھے، نہیں، ہمیں اپنا زندگی میں، اپنے اعمال پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے فیملی پہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اور یا کہتے ہیں کہ دیکھو، ہاں بھائی بہت بڑے نیک ہو گئے ہیں، اور اس طریقے سے ہے نا، آپ دیکھو ہاں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یا پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی نا، تو آپ اور ہم کسی کو کیسے اس کا پاسٹ یاد دلا دلا کر اور اس کے زخموں کو کریت کریت کر کے کیوں اس کو غم پہنچاتے ہیں نا، اور پھر وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر وہ اپنے پاسٹ کو جا کے دیکھتا ہے تو اس کا واقعی میں زخم ہائی، مطلب بالکل ہرے ہو جاتے ہیں، ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اس کے زخم۔ تو نہیں، جانے دے لوگوں کو اور درگزر کریں ایسے لوگوں کو، اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو اس کو کیا ہے، اس سے درگزر کریں، معاف کر دیں، اس کو جانے دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کر لو۔ تو جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کی طرف گامزن ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں معاشرے میں قبول کیا جائے، انہیں پچھلے گناہ ان کے یاد نہ دلایا جائے بار بار، اور انہیں نہ تو تانے دیے جائے بار بار، اور ان کے ساتھ اصلاح کے معاملے میں تعاون کیا جائے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، اور ان کے جرائم کو جو ہے، جو انہوں نے جرم کیے ہیں، ان کو بھلا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندی زنا کرے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے، تو البتہ اسے لعنت ملامت نہ کی جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2234 ہے، یعنی کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کو زنا اس سے ہوا اور اس کے اوپر حد جاری ہو گئی، تو پھر کیا ہے، اب اس پر لعنت ملامت کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو دلا دی، اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کے اوپر لعنت ملامت بھلا برا کہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان
انہیں معاف کرنے کے لیے اپنے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے تواب اور رحیمہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، نادانی ہو گئی، پھر اس کو ہوش آیا، پھر اس نے اصلاح کر لی، اس نے ندامت ہوا، اس کو شرمندگی ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ واقعی میں بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 17۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں، پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں، پھر جلدی سے اس سے توبہ کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی سے برا عمل کر بیٹھے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن ملک الموت کے مشاہدے سے پہلے پہلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہی کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو غلطی سے، نادانی سے، جہالت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو توبہ جو لفظ آیا ہے انما توبہ، تو توبہ کے لفظی معنی ہے واپس آنا، لوٹنا، پلٹنا۔ انسان جب کوئی گناہ یا غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ کے سامنے واپس آئے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ اپنی غلطی کا اقرار کرے، اپنے کیے ہوئے پر پچھتائے، اور دل سے وعدہ کرے کہ پھر وہ ایسی خطا نہیں کرے گا۔ یہ توبہ کی حقیقت کیول زبان سے لفظ توبہ توبہ کہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ شریعت میں اس کے 4 شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے نا بعض وقت ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ اپنے گالوں پر ہاتھ پیٹنے لگتا ہے، توبہ توبہ کرنے لگتا ہے، تو یہ مطلب نہیں توبہ کا۔ توبہ کے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی 4 شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں۔ پہلا ہے کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، اگر غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوئی ہے، تو وہ اس کو شرمندگی ہونا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کرنا ہے۔ فورتھ یہ ہے کہ جن اعمال کا بدلہ دیا جا سکتا ہے اس کا بدلہ کرنا۔ تو اس آیت میں توبہ کی قبولیت پر 2 شرطیں لگائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ، اور پھر ناسمجھی یا بیوقوفی میں اور جہالت کی بنا پر اس سے گناہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ قبول تب ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر انسان سے گناہ ہوا ہے، ناسمجھی، بیوقوفی، جہالت میں، کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی سزا ہے اس گناہ کی، تو اس نے نادانی میں گناہ کر بیٹھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کی طرف جلد ہی رجوع کیا گیا ہو، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص نادانی کی بنا پر گناہ کرے اور روکنے کے بعد فوراً اس سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو گناہ اگر کسی سے ہو گیا تو توبہ میں جلدی بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر توبہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چلو ٹھیک ہے تھوڑے گناہ اور کر لیں، پھر تھوڑے گناہ اور کر لیں، اکٹھے ہم توبہ کر لیں گے، تو ایسا نہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کب توبہ قبول ہوگی؟ کہ جب توبہ میں وہ جلدی کرے، جلدی سے اللہ کے حضور معافی مانگ لے، جلدی سے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے، جلدی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف وہ پلٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ندامت ہی کیا ہے، توبہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4252 اس کا نمبر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر، گناہگاروں پر نظر کرم کرتا ہے، اپنے کمزور بندوں کو لوٹنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ پھر سے پاک صاف ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جو قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6989۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث حدیث نمبر 4248 ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بس انسان کیا کرے، جیسے ہی گناہ ہو جائے اللہ سے فوراً معافی مانگ لے، فوراً توبہ کر لے اور آئندہ گناہوں سے بچتا رہے، پوری کوشش کرے۔ اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اتنے گناہ کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے نا۔ تو اس کی رحمت کیا ہے، اس قدر وسیع ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کیا ہے، سچے دل سے ہو اور جس میں تزلزل ہو، انکساری کے ساتھ ہو، رو رو کر اپنے رب کے آگے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، جوش میں آ جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے علم اور حکمت کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون نادانی سے، کون برائی سے کر گزرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس نے گناہ جان بوجھ کر کیا ہے اور کس نے گناہ جہالت سے کیا ہے، کس نے گناہ ناسمجھی میں کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ آیت 18 دیکھیے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بلا شک میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی تو وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی ہے۔ جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے، جو برے کام کیے چلا جائے اور ایسی خطا کاری میں گھرے ہوئے شخص کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ مجبور کی توبہ توبہ نہیں ہے، جیسے مثلا مرنے والے کی توبہ توبہ نہیں ہے، اس لیے کہ نا اس کے پاس اب گناہ کرنے کا موقع نہیں رہ گیا ہے۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عمر رضی تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث حدیث نمبر 3537 ہے۔ اس آیت میں توبہ کے قبول نہ ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو مسلسل برابر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے رکتے نہیں ہیں، نہ انہیں گناہوں پر ندامت ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کی تنبیہ سے رکتے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں اپنی موت نظر آنے لگتی ہے تو اور روح حلق میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ اس وقت کا ایمان قبول ہوتا ہے۔ اس آیت میں موت کے قریب ہونے کی دو حالتیں ہیں، یہ ہے کہ زندگی سے نا امید ہو جائے اور علاج کی کوشش سے عاجز ہو کر سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، مگر اب تک اس کے اب تک دوسرے دنیا کے جو حالات نظر نہیں آ رہے اس کو، یعنی کہ فرشتے، عذاب نظر نہیں آ رہے ہیں اس کو، تو اس حالت میں اگر وہ کافر کا جو ایمان لانا اور گناہ گار کا توبہ کرنا قبول ہے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ عالم برزخ کے حالات نظر آنے لگے، روح جسم سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے اور آخری حالات شروع ہو جائے، یعنی فرشتوں کو وہ دیکھ لے، عذاب نظر آنے لگے، تو ایسی حالت میں نہ کفر سے ایمان کا اقرار کرنا قبول ہوتا ہے اور نہ گناہوں سے توبہ، اور ظاہری میں ایسے
توبہ کے منظور نہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ جس وقت تک سزائے پردہ غیب میں ہے اس وقت تک سزا سے ڈرنا اور اس ڈر سے کی وجہ سے گناہ سے توبہ کرنا ایمان بالغیب کو ظاہر کرتا ہے، اور دم نکلتے وقت انسان کو کچھ نہ کچھ گناہوں کی سزا کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور عالم غیب کی چیزیں کچھ سامنے آ جاتی ہیں، پھر مشاہدہ کے بعد ایمان بالغیب نہیں رہتا، اس لیے جزا سزا کے ظاہر ہونے کے وقت نہ تو ایمان قبول کیا جاتا ہے اور نہ توبہ۔ مثلاً مثال کے طور پہ جیسے آپ لوگ نے پڑھا تھا نا وہ والا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، تو فرعون نے جب غرق ہونے لگا تھا تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو جو جواب ملا اس کو کہ اب تو ایمان لاتا ہے، جبکہ ایمان لانے کا وقت تو کیا ہے گزر چکا ہے، اس کے علاوہ توبہ سے جو مقصود ہے کہ آئندہ زندگی کی اصلاح اور درستگی، ٹھیک ہے۔ تو جب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ تبھی قبول ہے کہ جب انسان کے سامنے آخری جو مرحلہ ہے یعنی کہ جو جان ہے گرگرے میں نہ آ جائے اور پھر جو غیب کے پردے ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اگر کسی کی جان جو گرگرے میں آ کے اٹک جائے اور پھر اس کے سامنے غیب کے سارے راز کھل جائے تو پھر ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ گناہ پر بڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کبھی بھی عمل گناہ کا کبھی عمل ہی نہ ہو، یا تو فرشتے کی خصلت ہے یا پھر انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہوں کی اور بڑھے اور پھر ان پر اصراری جاری رہے اور پھر ان پر ندامت اور چھوڑنے کا خیال بھی نہ آئے، اور یہ درجہ شیطان کا ہے۔ تیسرا اور درمیانی درجہ کا جو مقام بنی آدم کا ہے کہ وہ گناہ تو جو اگر ہو جائے تو وہ فوراً وہ ندامت ہو اور آئندہ اس کو ترک یعنی چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ گناہ ہوتا جاتا ہے، ایسا کوئی چیلنج نہیں کرتا کہ کوئی پورا نہیں کرتا ہے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے اپنی رحمت سے۔ تو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرے انسان اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، آئندہ گناہوں سے تقوی اختیار کرے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے یعنی ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت ایک ہے، آیت نمبر ہے 19۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کر لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ دراصل اسلام سے پہلے عورت پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی یعنی عورت کے بھی وارث بن جاتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اور اس کی رضامندی یعنی عورت کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے تھے، اپنے بھائی بھتیجے وغیرہ سے اس کا نکاح زبردستی کر دیتے تھے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی اپنے جو والد ہے باپ کے مرنے کے بعد اس جو بیوہ عورت ہے اس سے نکاح کر لیتا تھا، یا عورت کہیں اور نکاح اس کو کرنے نہیں دیا جاتا تھا، تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور وہ ساری عمر ہی بس اسی طرح سے
اکیلے تنہا گزارنے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ تو اسلام نے اس ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے خود نکاح کر بیٹھتا تھا، اور اگر وہ چاہتے تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیا کرتے تھے، اور اگر وہ چاہتے تو کسی سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے، الغرض وہ اس کے گھر والوں سے زیادہ حقدار بن جاتے تھے۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جائے، بخاری کی حدیث ہے۔ آئے دیکھیں، وَلَتَعْدُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ عورت پر ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہیں ہوتی تھی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا تو از خود اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ اسے خوب پریشان کرتا تھا، خوب تنگ کرتا تھا، تاکہ وہ مجبور ہو کر حق کے مہر یا جو کچھ اسے خاوند نے بطور تحفہ دیا ہے وہ خود سب کچھ واپس دے دے اور اس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے ترجیح دے دے۔ تو اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دے کر منع کر دیا ہے، لیکن اگر وہ زنا کی مرتکب ہے، یعنی عورت جو زنا کرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، تو تم اسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جو تم نے اسے دیا ہے۔ تم اس پر سختی کر سکتے ہو حتیٰ کہ وہ اسے تمہارے لیے چھوڑ دے، اس صورت میں بھی تم اس سے علیحدگی بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر عورت نیک ہے، پاک باز ہے، تو اگر شوہر اس طرح سے ظلم کرتا ہے تو اللہ نے اس سے منع فرما دیا ہے، لیکن اگر خود عورت ہی کیا ہے، زنا کرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، فاحشہ کرتی ہے، تو پھر کیا ہے، اس طرح سے وہ مہر وغیرہ بھی لے کر واپس لے سکتا ہے شوہر، اور اس کو چھوڑ سکتا ہے بیوی کو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ تو یہ بیوی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن معاشرت کا وہ حکم دیا ہے کہ جس کی قرآن نے بڑی ہی تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر یعنی گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مارو، لیکن اس طرح مارو کہ چوٹ نہ آئے۔ تو ان کا تم پر حق یہ ہے کہ انہیں معروف کے مطابق کھانا کھلاؤ اور کپڑے پہناؤ، مسلم کی حدیث ہے۔ تو عورت اگر اس طریقے سے شوہر کی جو ہے بات نہیں مانتی ہے اور پھر مارنے کا حکم دیا، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے بھی مارنا نہیں ہے کہ اس کو چوٹ آئے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں مارو کہ اس کو چوٹ آ جائے، ایسے مارو کہ اس کو چوٹ نہ آئے، یعنی ہلکی پھلکی مار اس کو جو ہے لگائی جائے، ٹھیک ہے۔ ڈنڈے سے، لاٹھیوں سے، جوتوں سے نہیں مارا جائے ایک بیوی کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے ہلکی پھلکی مار لگائی جائے لیکن اس کو چوٹ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عورت نیک ہے، پاک باز ہے اور ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی تو اس کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، خوشی سے پیش آؤ، معروف طریقے سے ان کے ساتھ کیا ہے بات چیت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جو ہے پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو تو اس سے اسی حالت میں فائدہ حاصل کر لو، کہ اس میں کیا ہے، ٹیڑھ ہے، یعنی عورت کیا ہے، ہمیشہ اس کے اندر ٹیڑھ پن ہے، تو اس کے ٹیڑھ پن سے ہی ایک مرد کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1480۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو
اخلاق میں ان میں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہترین بھلائی رکھ دے۔ یعنی یہ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہے۔ یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور ان کو طلاق دینا چاہتے ہو تو فوراً ہی طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود تمہارا انہیں اپنے پاس رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا دنیا اور آخرت میں خیر اور کثیر کا سبب بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک بات ناراضگی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا باعث بن جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 20۔ اور اگر تم یہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلم کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر احکامات دیے ہیں۔ دراصل زمانے جاہلیت کے دنوں کی کچھ اور گھنونی رسموں کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور عورتوں پر ظلم اور زیادتی سے روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناخوش ہوتا اور اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا تو پہلے عورت پر جھوٹ موٹ کے کئی الزام لگاتا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں اور ظلم کرتا تاکہ وہ عورت مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور طلاق لے لے، اور اس طرح یہ مال دوسرا نکاح کرنے میں اس شخص کے استعمال کرنے میں آرام ہو، اس کو فائدہ پہنچائے۔ تو ان آیات میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے اور حکم دیا گیا کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی اور بے حیائی کا کام نہ ہو اور شوہر اپنی اندرونی خواہش اور موجودہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ ڈھیروں مال اور خزانہ بھی اگر بیوی کو مہر بطور تحفہ دے چکا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے دیے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے بدلے میں واپس لے لے یا واجب مہر کو معاف کرائے، کیونکہ عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہاں جو دینے سے مراد ہے صرف حق مہر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ سب کچھ ہے۔ وہ ہر چیز وہ تمہیں جو ہے تم نے جو کچھ بھی دیا ہے بطور تحفہ اپنی بیویوں کے وہ تمہیں ہرگز واپس نہیں لینا ہے۔ بیوی کا تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ ایک حدیث آتی پتہ چلتی ہے، اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صدقے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ مطابق اپنے جو تم نے ہبہ کیا ہے ان کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کوئی کسی کو ہبہ کر دے وہ اس سے دوبارہ واپس مانگتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کسی کتے نے قے کی ہو اس کو واپس چاٹ لے۔ ٹھیک ہے، تو اسی بری مثال ہے اس شخص کی جس نے کسی کو ہبہ کیا، تحفہ دیا، وہ اس کو واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کاموں سے، بری عادتوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 21۔ اور تم کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان کے ذریعے سے مہر واپس نہ لینے کے حکم کی حکمت واضح فرمائے اور فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔
یہاں پر جو لفظ آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کیسے لے سکتے ہو، اور تم حالانکہ ایک دوسرے سے کیا ہے مل چکے ہو، ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تو اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ ہم بستری وغیرہ کر چکے ہو، یعنی جس عورت کی عصمت سے تم فائدہ اٹھا چکے ہو اور عقد نکاح کے ذریعے جس نے حسن سلوک کا مضبوط عہد تم اس سے کر چکے ہو، کسی شریف انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنا دیا ہوا مہر اس سے واپس لے لے، یعنی کتنا بھی تم نے حق مہر واپس دیا ہو اس کو تمہیں واپس نہیں لے سکتے، اگر ایسا کرو گے تو یہ کیا ہے، ظلم ہے اور خلا گناہ ہے۔ عام طور پر جب کوئی مرد کسی عورت کے دامن فریب میں آ کر پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی کو اس نے جو کچھ دیا ہوا ہوتا اس کو وصول کرنے کے لیے اور بہت سارے بہانے وہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے کردار پر بھی کیا ہے تہمتیں لگاتے ہیں، مجاز پر تہمتیں لگاتے ہیں، بہت سارے الزام تہمت لگاتے ہیں اور پھر ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان کو مذمت فرمائی ہے کہ تم کیسے کر سکتے ہو ایسا، حالانکہ کیا ہے تم ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے رہ چکے ہو، مستری کر چکے ہو، اور تم نے ایک دوسرے سے پکے وعدے معاہدے کیے تھے، کیا ہے اس طرح سے اب تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 22۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ وَلَتَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کی عزت عظیم اور احترام کی وجہ سے یہ حرام قرار دیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے، حتیٰ کہ اگر باپ نے محض عقد ہی کیا ہو اور اس سے مباشرت نہ کی ہو، پھر بھی اس عورت سے بیٹے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، اور نہ تم نکاح کرو جس سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے۔ تو باپ میں یہ باپ، دادا، نانا وغیرہ سب آ جائیں گے، اور عورتوں میں سے یعنی اگر جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ان سے نکاح نہ کرنا، اب وہ عورتیں تم پر کیا ہے، حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ زمانے جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، باپ کی طلاق شدہ یا بیوہ سے شادی نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے، فاحشہ ہے۔ یعنی تمہاری جو سوتیلی جو مائیں ہیں وہ تمہاری ماؤں کے مقام پر ہیں، لہٰذا انہیں ورثہ کا مال سمجھنا اور ان سے زبردستی ان سے نکاح کرنا، ان کے ترکے کی وارث بن بیٹھنا، یہ سب باتیں انتہائی شرمناک، قابل مذمت ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 23۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرط یہ کہ تم ان بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکی سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں جو تمہارے پشت سے ہوں، دو بہنوں کو جمع کر کے نکاح یہ بھی تم پر حرام ہے، لیکن پہلے جو گزر چکا سو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں محرمات یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی ہے نسبی، دوسری ہے رضائی، اور تیسری ہے سسرالی۔ پہلی قسم محرمات نسب یعنی جو عورتیں نسب میں شریک ہونے کی وجہ سے حرام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ 7 قسم کی عورتیں کیا ہے یہاں پر حرام ہیں۔ 7 قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ پہلی کون ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم،
حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. لفظ امہاتکم کے عموم میں ماؤں کے علاوہ دادیاں، نانیاں سب داخل ہیں کہ ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے. نمبر 2، وبناتکم یعنی اپنی حقیقی لڑکی سے نکاح حرام ہے، اور لڑکی کی لڑکی سے اور بیٹے کی لڑکی سے بھی، یعنی بیٹی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی اور ان سب سے نکاح حرام ہے. وَأَخْوَاتُكُمْ. نمبر 3، وَأَخَوَاتُكُمْ یعنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو باپ شریک ہو، یعنی سوتیلی بہن ہو، کہ جو باپ شریک ہو یعنی باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں. اور اسی طرح اس بہن سے بھی نکاح حرام ہے جو ماں شریک ہو، یعنی وہ سوتیلی بہن جن کی ماں تو ایک ہو اور باپ دو ہوں. غرض کی تینوں قسمیں حرام ہیں، چاہے وہ حقیقی بہن ہو یا ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو. نمبر 4، وَعَمَّاتُكُمْ یعنی اپنے باپ کی بہن جس کو پھوپھی کہتے ہیں، اس میں چاہے باپ کی حقیقی بہن ہو یا سوتیلی، یا ماں شریک ہو یا سوتیلی باپ شریک ہو، بہن ہو تو تینوں طرح کی پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے. نمبر 5، وَخَالَاتُكُمْ یعنی اپنی ماں کی بہنیں چاہے وہ حقیقی یا سوتیلی ہوں، باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، تینوں طرح کی خالہوں سے نکاح حرام ہے. نمبر 6، وَبَنَاتُ الْأَخِ یعنی بھائی کی لڑکیاں جن کو بھتیجی کہا جاتا ہے، چاہے وہ حقیقی ہوں یا سوتیلی ہوں یا ماں شریک ہو یا سوتیلی باپ شریک ہو، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے یعنی بھتیجیوں سے نکاح حرام ہے. نمبر 7، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ یعنی بہن کی لڑکیاں جن کو بھانجی کہا جاتا ہے، چاہے وہ حقیقی ہوں یا سوتیلی ماں شریک ہو یا سوتیلی باپ شریک ہو، تینوں طرح کی بھانجیوں سے نکاح حرام ہے. یہ 7 قسمیں محرمات کی ہیں جو مرد پر اس کی نسب میں شریک ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور ان کی حرمت ہمیشہ باقی رہتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہے. دوسری قسم ہے محرمات یعنی رضائیہ، یعنی دودھ شریک ہے. جو اس قسم میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں صرف رضائی ماں اور رضائی بہنوں کا ذکر فرمایا ہے. یعنی تمہاری وہ رضائی مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور وہ تمہاری رضائی بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہیں، حرام کی گئی ہیں. تو یہاں اگرچہ صرف رضائی ماؤں اور رضائی بہنوں کی ہی حرمت کا ذکر فرمایا گیا، لیکن ساتوں رشتوں میں جو نسب سے حرام ہے وہی ساتوں رشتے رضا سے بھی حرام ہیں. یعنی رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی بھی حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی روح سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے. میں نے اسے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا. پھر میں سوار ہو کر مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا. بخاری کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابو قیس کا بھائی افلا میرا رضائی چچا تھا. وہ میرے یہاں آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی. یہ واقعہ پردہ کا حکم آنے کے بعد کا تھا تو لہٰذا میں نے اسے اجازت نہ دی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا میں اسے اندر آنے کی اجازت میں اس کو اندر آنے کی اجازت دے دوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی کہ وہ ان کے محرم تھے اور وہ اندر آ سکتے تھے. یعنی وہ ان کے سگے چچا ہو گئے تھے.
تیسری قسم محرمات یعنی سسرالی رشتوں کی ہے، یعنی جن عورتوں سے نکاح کی وجہ سے نکاح حرام ہے، یعنی کہ جن عورتوں سے نکاح کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اس کی قسمیں ہیں۔ اس قسم سے پہلے یہاں پہ نمبر 1 ہے امہاتکم نسائکم، بیویوں کی ماں یعنی ساسیں بھی شوہروں پر حرام ہے۔ یہاں بھی امہاتوں میں تفصیل ہے، اور اس میں بیویوں کی نانیاں، دادیاں، نسبی ہو یا رضائی، سب داخل ہے۔ دوسرا نمبر پہ ربائبکم، ربائبکم یعنی تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہروں سے ہوں اور جو اب تمہاری پرورش میں ہوں، مگر اس شرط میں یہ کہ وہ لڑکیاں دوسرے شوہر کی ان بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم نے نکاح کے بعد قربت یعنی ہم بستری بھی کیا ہو، یعنی کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح کرنے سے اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی ہے، یعنی کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح کرنے سے اس کی بیٹی حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب اس عورت سے نکاح کے بعد ہم بستری ہو جائے تب اس کی لڑکی حرام ہوتی ہے۔ اگر صرف نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو اور ہم بستری کی نوبت بھی نہیں آئی، تو ایسی عورت کی لڑکی سے نکاح حلال ہے۔ نمبر 3 حلائل ابنائکم، یعنی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، اور بیٹے کے اندر جو بیٹا ہے اس میں پوتا، نواسا وغیرہ سب شامل ہے، لہٰذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے منہ بولا بیٹا ہے یا گود لیا ہوا بیٹا ہے، تو اس طرح سے اگر اس کی جو بیوی ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ نمبر 4 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ بین الاختین، یعنی دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ رکھنا یا جمع کرنا حرام ہے، چاہے وہ حقیقی ہو اور چاہے سگی ہوں، اور یا سوتیلی ہوں، یا سوتیلی باپ شریک ہو، یا سوتیلی ماں شریک ہو، بہنیں ہوں یا رضائی ہوں۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، البتہ ایک بہن کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح ایک بہن کے طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ عدت کے دن گزرنے کے بعد ہی جائز ہے، عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔ الا ما قد سلفا، فرما کر بتلا دیا گیا کہ جاہلیت کے دنوں میں جو کچھ تم سے ہو چکا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یا اب اسلام لانے کے بعد ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا سو کیا ہے، سب معاف ہے، لیکن آئندہ ان فیوچر اللہ کے حکم کے مطابق تمہارے عمل ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کے راستے پر استقامت دے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 کے آغاز تک ہم لوگوں کو پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے 30 پارے کے اختتام تک ہم سب کو پہنچائے، اور ساتھ خیریت کے اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس کورس کا اختتام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔